استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ انسان زندگی میں سے بہت سارے کام کرتا ہے جہاں اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی رہنمائی کرے، اور خاص طور سے ایسے کام جو اس کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، آنے والے زندگی کی حالات پر اثر رکھتے ہیں، اس کی تمام زندگی سے اس کا تعلق ہے، جیسے نکاح ہو گیا، جیسے تجارت ہو گیا، جیسا کس کورس میں انسان جائے، بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف لوگ، مختلف علاقے اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ان کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو زندگی میں فیصلہ کن ان کے لیے ثابت ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن چونکہ انسان آگے کا حل جانتا نہیں، تقدیر کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے، لہٰذا وہ یہ طے نہیں کر پاتا اور مسلسل اس کا دل پریشان رہتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے، ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو دیکھا گیا کہ انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، کیا فیصلہ لوں، کیا کروں اس کام کے اندر، اور تب جو ہے سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے استخارہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ استخارہ نہیں کرتے یا استخارہ کے بارے میں نہیں جانتے، ایسے اللہ کے بہت سارے بندے جو اپنا ہر کام استخارہ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ تو وہ کرتے ہیں، لیکن جو استخارہ وہ کرتے ہیں وہ استخارہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ استخارہ بدعت پر مبنی ہوتا ہے، وہ استخارہ خرافات کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ استخارہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ ایسا استخارہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتا ہے۔ تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں، لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعائیں کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، کسی سے کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے، کیا اس کے اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر، یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گھومتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن عموماً بدعت اور خرافات میں ملوث یا بدعت اور خرافات کے ساتھ مکس وہ استخارہ ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں۔ مطلب کتاب و سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعبدے باز، کاہن، جادوگروں کے پاس بھی جانے لگتا ہے اور اپنا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے، اپنا مال بھی برباد کرتا ہے، اور اپنی توانائی اور صحت اور جان بھی اس میں لگا دیتا ہے۔ تو آئیے استخارہ کا صحیح معنی کیا ہے، اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، چونکہ اپنے رب سے جو ہے وہ مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے، جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں، اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالت پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت جو اضطراب، پریشانی کی تھی، ڈر کی تھی، خوف کی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ کیا ڈیسیجن لوں، کیا فیصلہ لوں، جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اطمینان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے، بے اطمینانی اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اضطرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے، اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا میرا رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے۔ تو استخارہ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور انشاءاللہ عزیز اس استخارہ کو اسی ڈھنگ سے کریں جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبدے باز اور کاہن، اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ، مختلف قسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائے گا، ان کے پاس چلے جاؤ وہ آگے کا تم کو بتا دیں گے تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے، تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ، یہ آنکھ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت میں فائدہ ہے۔ گویا جس طرح سے ایک چڑیا کے پکڑنے والا ایک جال ڈالتا ہے رنگین جس میں اور دانے ڈالتا ہے اس میں چڑیا کے اٹک جاتی ہے، بس مومن کو کوئی پریشانی آئی، مسلمان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے، بس یہاں شعبدے باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں، اس کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانیں تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقے سے جو ہے مدد لے پائیں۔